ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں: کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نو شائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہو۔ آیت درود اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں اس سے متعلق بزرگان دین کے 3 ارشادات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی اور رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے، جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتی انہیں حاصل ہو جائے، تو ذہن نصیب اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقلمند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پہ نازل ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، امام سہل بن محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو شرف بخشا، وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ نمبر 3، علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں، اور علل اطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ درود پاک کے 4 فضائل، احادیث میں درود شریف پڑھنے کی بکثرت ترغیب دلائی گئی، اور 20 مقامات پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور پرنور علیہ السلام تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا،
میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ درود پاک کی 44 برکتیں۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ 11، اس کے درود پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے۔ 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ 22، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 25، یہ سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ 26، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 28، یہ ایک عبادت ہے۔ 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ 31، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ 32، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ 33، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ 34، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ 35، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ 38، یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ 39، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ 42، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ 44، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھنے کی حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا، تاجدار انبیاء، سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے مخاطب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ درود پاک نہ پڑھنے کی دو وعیدیں، احادیث میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، یہاں ان میں سے دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ درود پاک سے متعلق 6 شرعی احکام، آیت کی مناسبت سے درود پاک سے متعلق 6 اہم باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کسی مجلس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے، اور نماز کے قاعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع کر کے آپ کی آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، یعنی درود شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مستقل طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں، یعنی درود شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ نمبر 4، درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صل علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند کر کے، ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام اور ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے۔ نمبر 5، خطبے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں، زبان سے سکوت فرض ہے۔ نمبر 6، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت مثلاً کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جہاں چاہے جس طرح چاہے، نماز سے قبل یا بعد، یوں ہی اذان سے پہلے یا بعد، جب چاہے درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے آداب، یہاں سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے چند آداب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، سب درودوں سے افضل وہ درود ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ نمبر 2، درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ ایک وقت معین کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روزانہ وضو کر کے دو زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کیا کرے، اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ نمبر 4، اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ خاص سیغے کا پابند نہ ہو بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف سیغوں سے درود عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ حاجتیں پوری ہونے کا ایک مفید وظیفہ، علامہ احمد سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اسے پکارتا ہے، صلی اللہ علیہ، اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، نوشائے ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افزو خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ نوٹ: درود پاک کے فضائل، فوائد، آداب اور اس کے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی قاسم صاحب کی کتاب رحمتوں کی برسات کا مطالعہ فرمائیں۔